ایسے وقت میں جب پورا پنجاب خوفناک قسم کے اسموک کا شکار ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور ان کے وزراء کو سوئٹزرلینڈ میں چہل قدمی کرتے دیکھ کر آخری مغل بادشاہ حکمران بہادر شاہ ظفر یاد آئے۔ انگریز دلی کا کنٹرول سنبھال چکے تھے، لیکن ہندوستان کے عوام کو یہ تاثر دے رہے تھے کہ وہ تو بس ریاست کے انتظامی معاملات دیکھ رہے ہیں، سکہ تو اب بھی مغل بادشاہ کا ہی چلتا ہے۔ بادشاہ کے احکامات کو بظاہر اہمیت دی جاتی تھی تاکہ بادشاہ کو یہ نہ لگے کہ سلطنت چھن چکی ہے اور کسی بھی لمحے جلاد کی تلوار شہزادوں کے سر پر گر سکتی ہے۔ انگریزوں کی دنیا بھر میں فتوحات کے پیچھے دیگر وجوہات کے علاوہ ان کی دو تین عادات تھیں جو انہیں دوسری قوموں پر برتری دلاتی تھیں۔ جیسے کسی بھی فوج کے لیے دوسرے ملک پر حملہ کرنے کے لیے ڈسپلن ضروری ہوتا ہے، ویسے ہی انگریزوں کے اندر صفائی اور ماحولیاتی خوبصورتی کا جذبہ بھی تھا۔ جب دلی کا قبضہ مکمل ہو گیا اور انگریزوں نے ریاستی معاملات پر توجہ دینا شروع کی تو انہیں احساس ہوا کہ ہندوستان کے عوام میں جہاں دیگر مسائل ہیں، وہیں وہ صفائی اور ماحولیاتی خوبصورتی کے قائل نہیں ہیں۔ ہر طرف گندگی اور آلودگی تھی، شہر میں جانوروں کے باڑوں کی وجہ سے پورے دلی میں بدبو پھیلی جاتی تھی جس سے بیماریاں پھیلتی تھیں۔ ایک دن انگریز سرکار نے بھینسوں کے باڑے دلی شہر سے باہر منتقل کر دیے۔ گاؤں والوں کو کہا گیا کہ وہ اپنی بھینسیں شہر سے باہر لے جائیں اور وہیں سے دودھ شہر میں لایا کریں۔ انگریزوں میں یہ خوبی تو تھی کہ قانون پر عمل کرانا جانتے تھے، لہٰذا اس قانون پر بھی فوری عمل ہوا اور سب باڑے دلی سے باہر منتقل کر دیے گئے۔ ایک دن بہادر شاہ ظفر کے محل کے آگے شور مچ گیا۔ پوچھا گیا یہ شور کیسا ہے؟ پتہ چلا دلی کے گوالے احتجاج کرنے اکٹھے ہوئے ہیں۔ ملازم بھیجا گیا کہ پتہ کر کے آئے معاملہ کیا ہے۔ ملازم واپس آئے اور بادشاہ سلامت کو بتایا کہ گوالے باڑے دلی سے باہر منتقل کرنے پر احتجاج کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ وہ کس کے پاس جا کر فریاد کریں، ان کا بادشاہ تو بہادر شاہ ظفر ہے، باڑے دلی سے باہر منتقل کرنے سے انہیں مشکلات کا سامنا ہے۔ آپ انگریز سرکار کو کہیں کہ ہمارے باڑے واپس دلی شہر میں منتقل کریں۔ بادشاہ سلامت فوراً حرکت میں آئے اور دلی کے انگریز صاحب کو لکھا کہ سب گوالے ان کی رعایا ہیں، آپ کے اس حکم نے انہیں مشکل میں ڈال دیا ہے، اپنا حکم واپس لیں، تمام گوالوں کو اپنی بھینسیں واپس شہر میں لانے دیں۔ ساتھ میں یہ بھی پیغام بھیجا کہ اگر ان گوالوں کو شہر میں واپس آنے کی اجازت نہ دی گئی تو وہ بھی دلی چھوڑ کر گوالوں کے ساتھ خیمہ لگا کر رہنا شروع کر دیں گے۔ بادشاہ سلامت نے کہا کہ جہاں رعایا ہوگی وہیں بادشاہ ہوگا۔ جب انگریز سرکار کے نمائندے تک وہ خط پہنچا تو ہلچل مچ گئی کہ بادشاہ سلامت ایک شاعر قسم کے حکمران ہیں، اپنی رعایا کی اس تکلیف پر تڑپ اٹھے ہیں، کیا پتہ واقعی اپنا خیمہ بھینسوں کے باڑے کے ساتھ لگا کر وہیں رہنا شروع کر دیں، اس سے انگریزوں کی بدنامی ہوگی۔ باڑے دلی سے باہر منتقل کرنے کا حکم واپس لے لیا گیا اور تمام گوالوں کو واپس دلی شہر میں بھینسیں لانے کی اجازت دے دی گئی تاکہ وہ کھل کر پورے شہر کو بدبو اور گندگی سے بھر دیں کہ یہ بادشاہ کا حکم تھا۔ اس فیصلے کے اچھے برے پہلو ایک طرف رکھ کر بادشاہ کی رعایا کے لیے محبت ملاحظہ فرمائیں کہ جہاں رعایا ہوگی وہیں بادشاہ ہوگا۔ اگر آپ حکمران ہیں تو آپ پر زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ کوئی بھی سمجھدار بندہ یہ ذمہ داری نہیں لے گا کہ کل اس کا حساب کتاب کون دے گا کہ آیا اس عہدے کے ساتھ انصاف کیا یا نہیں، عوام کی خدمت کی یا خاندان اور یار و دوستوں کو عیاشی ہی کرائی۔ اس لیے ایسے وقت میں جب پنجاب کے عوام خوفناک اسموک کا شکار ہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب کا سوئٹزرلینڈ چلے جانا عوام پر کوئی اچھا تاثر نہیں چھوڑے گا۔ بتایا گیا ہے کہ شاید کوئی میڈیکل چیک اپ کرانا ہے۔ مان لیا صحت کا مسئلہ ہوگا، لیکن ان کے ساتھ صوبائی وزراء کی موجودگی سے عوام کو یہی لگے گا کہ جب وہ سانس تک نہیں لے پا رہے اس وقت ان کے حکمران بیرون ملک صحت افزا مقامات پر سیر سپاٹے کر رہے ہیں۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ 2010 میں پاکستان میں خوفناک سیلاب کی تباہ کاریوں کے درمیان اس وقت کے صدر زرداری اپنے خصوصی طیارے پر بیرون ملک دورے پر نکل گئے تھے اور یہاں پاکستان دنیا بھر سے امداد کی اپیلیں کر رہا تھا۔ مان لیا کہ زرداری صاحب نے خود جا کر لوگوں کو ریسکیو نہیں کرنا تھا، لیکن لوگوں کو ایک تسلی رہتی ہے کہ ان کے حکمران کم از کم ان کے درمیان موجود ہیں اور ان کی تکلیف کو سمجھتے ہیں۔ عوام کا دکھ اس بات سے ہی کم ہو جاتا ہے کہ ان کا حکمران اگر مدد نہیں بھی کر پا رہا تو ان کے آنسو تو پہنچ رہا ہے، یا بہادر شاہ ظفر کی طرح دلی کا محل چھوڑ کر گوالوں کے ساتھ شہر سے باہر اپنا خیمہ لگانے کو تیار ہے۔ حکمران ایک ذمہ داری کا نام ہے، نہ کہ عیاشی کا۔ پنجاب میں اسموک کے قبضے جمانے کی ذمہ دار گزشتہ حکومتیں، سرکاری افسران، سیاستدان اور خود عوام ہیں۔
لاہور شہر کو جس طرح جگہ جگہ سے کھودا گیا ہے اور نئی نئی تعمیرات کی گئی ہیں، اس نے شہر کو برباد کر کے رکھ دیا۔ شہر کے ارد گرد سینکڑوں ہاؤسنگ سوسائٹیز شروع کر دی گئی ہیں۔ ریئل اسٹیٹ اکلوتا بزنس بن گیا، جہاں خالی جگہ نظر آئی وہیں بورڈ لگا کر زمین کی خرید و فروخت شروع ہو گئی۔ لاہور کا والٹن ایئرپورٹ بند کر کے وہاں کی زمین تعمیراتی کمپنیوں کو دے دی گئی تاکہ یہاں پلازے کھڑے کریں۔ مطلب لاہور میں کوئی خالی جگہ نہیں رہنے دی جہاں سے شہر سانس لے سکتا ہے۔ میٹرو بس اور اورنج ٹرین کے نام پر آسمان پر چھتیں ڈال دی گئیں۔ اب اسموک کا الزام بھارتی پنجاب کی ہواؤں اور لاہور کی ٹریفک پر ڈالا جا رہا ہے۔ کوئی شہر کی کھدائی اور ہاؤسنگ سوسائٹیز کی بات نہیں کر رہا جو ساری ہریالی کھا گئی ہیں۔ دنیا بھر میں ٹریفک ہوتی ہے لیکن وہاں سرسبز میدان، کھیت اور باغات بھی ہوتے ہیں جو ماحول کو صاف رکھتے ہیں۔ ہمارے یہاں فیشن بن چکا ہے کہ جو بندہ اٹھتا ہے وہ کہیں بھی خالی سرکاری زمین دیکھ کر پہلی بات یہی کرتا ہے کہ اسے بیچ کر ملکی قرضے ادا کیے جا سکتے ہیں۔ یہ ہمارا پاپولر نعرہ ہے کہ فلاں کلب، جم خانہ، گورنر ہاؤس، ڈی سی ہاؤس، فلاں سرکاری گھر، فلاں سرکاری زمین بیچ کر قرض اتار دو۔ ہمارے پاس سب کے پاس خالی زمین کا ایک ہی حل ہے کہ اسے بیچ دو۔ کبھی نہیں سوچا اس کلب یا جیم خانہ یا گورنر ہاؤس یا ڈی سی ہاؤس کا ایک بلڈر خریدے گا اور ان پر بلند بانگ عمارتیں کھڑی کرے گا۔ جیم خانہ کلب ہوں یا ڈی سی ہاؤسز، کم از کم یہاں سرسبز درخت تو موجود ہیں جہاں سے شہر سانس لے سکتا ہے۔ ہم عجیب قوم ہیں جو خالی جگہیں یا سرسبز علاقے بیچ کر قرض اتارنا چاہتے ہیں اور اس ملک کو کانکریٹ اور جنگلے میں قید کرنا چاہتے ہیں۔ پھر سب روتے ہیں کہ شہر زہر اگل رہا ہے۔ لاہور میں شریفوں کا یہ ترقی ماڈل بری طرح پٹ چکا ہے، لیکن پھر بھی روز نئی ہاؤسنگ سوسائٹیز کھل رہی ہیں۔ دوسری طرف کون بھلا والٹن میں ایئرپورٹ بلڈرز کو دے گا؟ جو وزیر اعظم عمران خان نے دے دیا تھا کہ وہاں بلند عمارتیں کھڑی کر دو کہ اس سے ترقی ہوگی۔ پھر شہر کا ماحول زہر نہ اگلے تو کیا کریں؟ بہرحال مریم نواز نے اگر راج کرنا ہے تو بہادر شاہ ظفر کی طرح کریں، جو اپنے آخری دنوں میں اپنے گوالوں کے ساتھ کھڑا تھا اور ان کے ساتھ شہر سے باہر خیمہ لگا کر رہنے کو تیار تھا۔ لاہور کے شہری اگر اسموگ نکل رہے ہیں تو آپ بھی اپنے حصے کی اسموگ نکلیں۔